جب یہ کائنات نہیں تھی، نہ زمین تھی نہ آسمان، تب صرف اللہ کی ذات تھی۔ پھر اللہ نے زمین بنائی، فرشتے بنائے اور جنات پیدا کیے جو آگ سے بنے تھے۔ ہم تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ پھر ایک وقت آیا جب اللہ تعالی نے فرشتوں سے فرمایا، یہ خلیفہ کوئی جن یا فرشتہ نہیں تھا بلکہ ایک بالکل نئی مخلوق تھی۔ انسان کی تخلیق کا وقت آ چکا تھا۔ فرشتوں نے حیرت سے پوچھا، کیا تو زمین میں اسے بنائے گا جو اس میں فساد مچائے گا اور خون بہائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، یقیناً جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ نے حضرت اسرائیل کو حکم دیا اور وہ زمین کے ہر حصے سے مختلف رنگوں کی مٹی لے کر آئے۔ اس مٹی کو گوندھا گیا اور اس سے حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مبارک تیار کیا گیا۔ کئی سالوں تک وہ جسم اسی طرح رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس جسم میں اپنی طرف سے روح پھونکی۔ الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ روح پھونکتے ہی حضرت آدم کو چھینک آئی اور انہوں نے الحمدللہ کہا۔ اللہ نے جواز میں فرمایا، یرحمک اللہ۔ اللہ نے انسان کو ایک ایسی طاقت دی جو فرشتوں کے پاس بھی نہیں تھی، اور وہ تھا علم آت۔ اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے جو فرشتے بھی نہیں جانتے تھے۔ جب آدم علیہ السلام کے علم فرشتوں پر ثابت ہو گیا تو اللہ نے پوری کائنات کی مخلوق کو ایک حکم دیا۔ حکم تھا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ یہ عبادت کا سجدہ نہیں بلکہ عزت کا سجدہ تھا۔ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے۔ یہ ابلیس تھا۔ اس نے غرور اور تکبر کیا اور اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے اسے اپنی رحمت سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا۔ شیطان نے مہلت مانی اور ایک خوفناک قسم کھائی، تیری عزت کی قسم، میں ان سب انسانوں کو گمراہ کروں گا سوائے تیرے مخلص بندوں کے۔ حضرت آدم جنت میں اکیلے تھے۔ اللہ نے ان کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا تاکہ انہیں سکون ملے۔ اللہ نے دونوں کو جنت میں رہنے کی اجازت دی اور فرمایا کہ جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، مگر ایک شرط رکھی، اس ایک درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ ابلیس ان کی طاق میں تھا۔ وہ کسی طرح جنت میں داخل ہوا اور حضرت آدم اور حوا کے دلوں میں وسوسہ ڈالا۔ شیطان نے جھوٹی قسمیں کھا کر کہا، تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے صرف اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ۔ اگر تم اسے کھا لو گے تو تمہیں ایسی بادشاہی ملے گی جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ انسان بھولنے والا ہے۔ شیطان کے دھوکے میں آ کر انہوں نے اس درخت کا پھل چکھ لیا۔ پھل کھاتے ہی ان کے جنتی لباس اتر گئے۔ انہیں اپنی غلطی کا شدید احساس ہوا اور وہ پتے لپیٹنے لگے۔ کیا میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہیں تھا اور کہا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ نیچے اتر جاؤ۔ انہیں جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا گیا۔ حضرت آدم اور حوا اپنے کیے پر بے حد شرمندہ تھے اور روتے رہے۔ پھر اللہ تعالی نے اپنی رحمت سے انہیں توبہ کے کلمات سکھائے۔ یہ دنیا کی سب سے پہلی توبہ تھی۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے۔ اس نے حضرت آدم کی توبہ قبول کر لی اور انہیں اپنا پہلا نبی چن لیا۔ یہیں سے زمین پر انسانیت کے سفر کا آغاز ہوا۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ غلطی کرنا انسان کی فطرت ہے۔ تکبر کر کے اپنی غلطی پر اڑ جانا شیطان کا کام ہے، اور غلطی کے بعد اللہ کے سامنے رو کر معافی مانگ لینا آدم کا طریقہ ہے۔ کیا ہم بھی شیطان کی طرح اپنی غلطیوں پر بحث کرتے ہیں یا حضرت آدم کی طرح اللہ سے معافی مانگتے ہیں؟ اگر آپ کو انسانیت کی یہ پہلی اور عظیم کہانی پسند آئی ہو تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔ مزید ایسی ہی مستند قرآنی تاریخ جاننے کے لیے دین کا حصہ کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔